آئیے حضور سے پیار کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہم صرف دعوی محبت کریں تو صرف یہ پیار کی صداقت کی دلیل ہے، یا کہ پیار کوئی عمل بھی ہم سے مانگتا ہے؟ اللہ کے محبوب کی ایک حدیث سنیں جس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھا، اسی روایت کو صاحب مشکات نے بھی نقل کیا۔ اللہ کے محبوب وضو کرنے بیٹھے تو صحابہ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور منہ پہ مل لیتے، اور جس کو پانی میسر نہیں ہے وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتے۔ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا وہ اکھیاں ہی تک لیا، تو ملے ہو تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہی۔ جن کو پانی نہیں ملتا وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ آقا کریم نے جب صحابہ کے محبت کے اس امٹتے ہوئے منظر کو دیکھا، کہا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ اس منظر پر، اس چیز پر تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے؟ تم یہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ میرے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہو، منہ پہ ملتے ہو، جس کو میسر نہیں ہے وہ ہاتھوں سے ہاتھ جوڑ کر پھر مل لیتا ہے۔ ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کس چیز نے اس بات پر ابھارا کہ تم یہ کام کرو؟ صحابہ نے عرض کی حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہمیں اس سمت لے آیا۔ آقا کریم نے ان کی اس بات کی نفی نہیں کی، بلکہ حضور نے اس کے ساتھ عملی تقاضے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، جو بندہ یہ پسند کرے کہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے یا اللہ اور اس کے رسول سے وہ پیار کرے، تو اس کے لیے لازم ہے جب وہ زبان کھولے تو اس کے لبوں پہ سچائی کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر بھی تم خیانت نہ کرنا، اس کو ادا کر دینا۔ اور تیسرا فرمایا ہمسائے کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں بھی محبت کے ساتھ جمع کر لو، یعنی محبت عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر ہماری محبت عمل سے خالی ہوگی، اگر ہم نے اپنی چھاتی پہ نقش نالین تو سجا لیا لیکن حضور کے نقوش پاک کو چھوڑ دیا تو ہماری محبت ناقص ہوگی، کامل نہیں ہوگی۔ محبت کامل تب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ اطاعت جڑ جائے، جب اس کے ساتھ فرما برداری جڑ جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جن چیزوں کو میں لے کر آیا ہوں اپنے نفس کو ان کے تابع نہ کر دے۔ شریعت کے جب تک اپنے آپ کو تابع نہیں کر دیتا اتنی دیر تک فرمایا وہ محبت میں کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور صحابہ نے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال دیا اور آقا کریم کی رضا کو ہر شے سے مقدم رکھا، اور اگر آقا کریم کے حکم کو نہ مانے اور محبت کا دعویٰ کریں تو آئیے ایک روایت حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے مجھے صبح کے وقت حکم بھیجا، اور بھی لوگ تھے کہ فلاں جنگ فلاں مہم پہ جاؤ، سارے لوگ چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس اونٹنی موجود ہے اور میں نماز جمعہ حضور کے پیچھے پڑھوں گا اور جمعے میں حضور کا خطبہ سنوں گا، اور پھر اس کے بعد میں بھی بھاگ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ اس خواہش میں نے باقیوں کو بھیج دیا اور خود نہ گیا۔ جب نماز جمعہ کے لیے میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ، میں نے حکم بھیجا تھا کہ تم فلاں مہم پہ چلے جاؤ، جنگ پہ چلے جاؤ، تم نہیں گئے۔ عرض کی حضور میں اس لیے رکا کہ میں آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں تاکہ اس کی برکتیں مجھ کو نصیب ہو جائے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا صبح چلے جاؤ تو تم جمعے کے لیے رک گئے۔ کہا اے عبداللہ ابن رواحہ، زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی سونا ہے اس سب سونے کو زمین کی کوکھ سے نکال کر تم راہ خدا میں خیرات کر دو، جو پہلے چلے گئے ہیں ان کے اجر کو تم پھر بھی نہیں پا سکتے۔ یعنی حضور کے حکم کی تعمیل اور اتباع یہ حضور کی محبت کی جان ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کو ہر شے سے مقدم رکھنا یہ تقاضا ہے محبت۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک صحابی حاضر ہوا اور آ کے بیٹھ کے سلام لیا، آقا نے جواب نہیں دیا۔ عرض کی حضور مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا؟ آقا کریم نے اس کی انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تیری انگلی میں آگ کا انگارہ ہے، اور حضور نے اس کو پھینک دیا۔ اب کافی دیر مجلس چلتی رہی۔ اس کے بعد جب حضور تشریف لے گئے تو کسی نے اس کو کہا کہ اب انگوٹھی اٹھا دو نا،
اپنے گھر لے جاؤ، تم تو نہیں پہن سکتے، مرد کے لیے سونا جائز تو نہیں، عورت کے لیے تو جائز ہے، تو لے جاؤ اپنی بیوی کو دے دینا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا۔